اب بلا کسی تاخیر کے میں فضیلت الشیخ عبدالباری سنابلی حفظہ اللہ کو آواز دیتا ہوں کہ آپ آئیں اور اپنے موضوع پر خطاب فرمائیں۔ جلدی مارتے ہو یار تو الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. محترم حاضرین کرام، قابل قدر نوجوانوں، عزیز بچوں اور خواتین ملت اسلامیہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پایہ کرم و احسان ہے کہ اس نے ہم تمام لوگوں کو اپنے گھر میں دینی باتوں کو سننے کے لیے کتاب و سنت کی باتیں سننے کا موقع مرحمت فرمایا۔ آپ لوگ خوش قسمت ہیں کہ بار بار اس طرح کے پروگراموں میں آپ کو شرکت کرنے کا موقع ملتا ہے، ورنہ بہت سارے ہمارے بدقسمت بھائی، بہت سارے ہمارے بدقسمت بزرگ ایسے بھی ہیں کہ جن کے سامنے یہ سنہرا موقع ہے کہ یہاں آ کر کے کچھ اللہ اور رسول کی باتیں سن لے، دو چار آیتیں اور حدیثیں سن لے، لیکن ان کی بدقسمتی کہ وہ مسجد تک نہیں آ سکتے ہیں۔ بہرحال آج کا یہ دینی پروگرام اصلاح معاشرہ کے نام سے ہے۔ عالی جناب شکیب الرحمن سنابلی مدنی حفظہ اللہ نے فون کیا کہ شیخ پروگرام ہے اور عورت کے تعلق سے آپ کو خطاب کرنا ہے۔ میں نے بھی کچھ تیاری کی ہے، بارگاہ رب العزت میں دعا ہے کہ پروردگار عالم ہمیں کہنے کی، آپ تمامی حضرات کو سننے کی، اور ہم تمام لوگوں کو کہنے اور سننے سے زیادہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بنایا جس کو قدرت نے وہ کتنا بھولا بھالا ہے، کہیں امی کہیں بیٹی کہیں وہ بنتی خالہ ہے، بنے بیٹی اگر عورت تو گھر آنگن کی رحمت ہے، جو بن جائے اگر وہ ماں تو پھر قدموں میں جنت ہے، تقدس جس کو حاصل ہے، تقدس جس کو حاصل ہے، مراتب میں جو اعلیٰ ہے، ہماری بد نصیبی ہے ہوس کا ہونے والا ہے، میاں عورت کو عورت کہے کہ کیوں للکارتے ہو تم، تعصب کی کٹاروں سے اسے کیوں مارتے ہو تم،
اگر عورت نہیں ہوتی سکون یہ دل کہاں پاتا، سبھی کچھ ہو کہ بھی یہ دل بڑا بے دل نظر آتا، نہ بڑھتی نسل پیغمبر یہ جگ سونا نظر آتا، خدیجہ عائشہ اور فاطمہ پھر کون کہلاتا۔ حضرات گرامی، اصلاح معاشرہ میں عورت کا کردار کیا ہے، اس موضوع پہ چند گفتگو کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نسل انسانی کے سلسلے کو حضرت آدم اور حضرت حوا سے شروع کیا۔ دنیا کے اندر نسل انسانی صرف مرد سے آگے نہیں بڑھی، یہ حقیقت ہے۔ بے شک حضرت آدم علیہ السلام دنیا کے پہلے انسان ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب ان کی پسلی سے ان کا جوڑا بنایا، جسے ہم حضرت حوا کہتے ہیں، حضرت حوا کے وجود میں آنے کے بعد حضرت حوا اور حضرت آدم سے نسل انسانی کی عروج و ارتقاء ہوئی۔ بارہا ہم اور آپ جمعہ کے خطبوں میں سنتے رہتے ہیں، علماء کرام قرآن پاک کی 3 سورتوں کی 3 آیتیں پڑھتے ہیں۔ پہلی سورت سورہ آل عمران کی، دوسری سورہ نساء کی، تیسری سورہ احزاب کی۔ سورہ نساء کی پہلی آیت پڑھتے ہیں، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا، کہ اے مسلمانوں اللہ سے ڈرو، اس اللہ سے جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور پھر اس ایک جان یعنی آدم کی پسلی سے ان کی بیوی یعنی حوا کو پیدا کیا، اور پھر اس کے بعد نسل انسانی کی ارتقاء ہوئی۔ تو انسانیت صرف مرد سے نہیں بنی ہے، انسانیت مرد اور عورت کے مجموعے سے بنی ہے۔ لہٰذا سماج کے اندر جو فساد ہے، سماج کے اندر جو بگاڑ ہے، اس کی وجہ صرف مرد نہیں ہے، عورت کا بھی اس میں برابر کا رول ہے۔ اور سماج سے گندگی کو، برائی کو ہٹانے مٹانے کے لیے جیسے مرد کو کردار ادا کرنا پڑے گا، ویسے ہی عورت کو بھی اپنا کردار ادا کرنا پڑے گا۔ میں اللہ تعالیٰ نے 28ویں پارے میں مثال دی ہے، غور سے سنیے گا۔ ایک مثال اللہ نے دی ہے کافروں کے لیے، اور ایک مثال دی ہے اللہ نے ایمان والوں کے لیے۔ کافروں کے لیے جو مثال دی ہے اس میں 2 عورتوں کا ذکر کیا گیا ہے، اور ایمان والوں کے لیے جو مثال دی گئی ہے اس میں بھی 2 عورتوں کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ اللہ نے فرمایا ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط، اللہ تعالیٰ نے کافروں کے لیے مثال پیش کی 2 عورتوں کی، نوح علیہ السلام کی عورت، نوح علیہ السلام کی بیوی اور لوط کی بیوی، کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین، یہ دونوں عورتیں یہ ہمارے 2 نیک بندوں کے عقد میں تھیں، 2 نیک بندوں کی بیویاں تھیں۔ ایک حضرت نوح علیہ السلام جو کوئی معمولی پیغمبر نہیں تھے، حضرت نوح علیہ السلام اس روئے زمین پر آدم کے بعد اللہ کے سب سے پہلے رسول تھے۔ ایک حضرت نوح کی بیوی اور ایک حضرت لوط کی بیوی، یہ دونوں ایمان نہیں لائیں، مشرک رہ گئی، ایمان نہیں لائیں، ان کو ایمان نصیب نہیں ہوا۔ کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین فخانتاہما فلم یغنیا عنہما من اللہ شیئا، یعنی اپنے شوہروں کے ساتھ ان عورتوں نے خیانت کی، ان پر ایمان نہ لا کر کے۔ اللہ کے نبی ہیں اور ان کی بیویاں ایمان نہیں لائی ہیں۔ فلم یغنیا عنہما، تو نوح علیہ السلام کی بیوی بھی اللہ کے عذاب سے نہیں بچ پائی، لوط علیہ السلام کی بیوی بھی اللہ کے عذاب سے نہیں بچ پائی۔ فلم یغنیا عنہما، نوح علیہ السلام، لوط علیہ السلام نبی ہوتے ہوئے بھی اپنی اپنی بیویوں کو نہیں بچا پائے۔ آج ہمارے بہت سارے بھائی کہتے ہیں کہ فلاں صاحب کے اندر تو اتنی طاقت ہے کہ وہ جس کو چاہے وہ جنت میں داخل کر دے، اتنی طاقت ہے کہ اگر کوئی ان کو دیکھ لے تو وہ ایمان لے آئے۔
یہ سب میرے بھائیوں ڈھکوسلے ہیں، یہ گمراہی ہے، غلط فہمی ہے۔ نوح اپنی بیوی کو نہیں بچا پا رہے ہیں، لوط اپنی بیوی کو نہیں بچا پا رہے ہیں۔ اور ایک منٹ کے اور رک جائیے، نوح علیہ السلام کا ایک بیٹا تھا، وہ بھی ایمان نہیں لایا تھا۔ قرآن نے تو اللہ نے نام نہیں ذکر کیا، مگر مفسرین نے اس کا نام کنعان بتایا ہے۔ جب اللہ کا عذاب آنا ہوا تو نوح علیہ السلام نے کہا یا بنی ارکب معنا، اے بیٹے اللہ کا عذاب آنے والا ہے، اللہ کا طوفان آنے والا ہے، پانی کا سیلاب آنے والا ہے، تمہیں بہا لے جائے گا، پانی کی موجیں تمہیں ڈبو دیں گی، تم آ کر کے کشتی پہ سوار ہو جاؤ۔ بیٹے نے جواب دیا قال سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، ابا جان میں آپ کے ساتھ نہیں آؤں گا، میں پہاڑ کی چوٹی پہ چڑھ جاؤں گا، میں کسی ٹیلے پہ چلا جاؤں گا، یہ عذاب میرا کچھ بگاڑ نہیں پائے گا۔ لیکن باپ تو باپ ہوتا ہے، اللہ کے عذاب کا اندازہ تھا، نوح علیہ السلام کو پریشان ہے کہ کس طرح میرا بیٹا آ جائے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا بھی کہ لا عاصم اليوم من امر اللہ، کہ اے بیٹے آج کوئی اللہ کے اس عذاب سے کوئی بچانے والا نہیں، اللہ کا جو فیصلہ ہو چکا ہے۔ لیکن بیٹا تیار نہیں ہوا، باپ اور بیٹے کے درمیان گفتگو چل رہی ہے۔ فحال بینہم الموج فکان من المغرقین، اللہ کا عذاب آ گیا اور ان کو ڈبو دیا، کنعان ڈوب گیا، نبی کا بیٹا ان کے سامنے ڈوب گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا اور کہا پروردگار عالم، میں نے کہا تھا کہ میری اولاد کو، میرے خاندان کو، میرے اہل و عیال کی حفاظت کرنا، میرے سامنے میرا بیٹا ڈوب گیا۔ اللہ تعالیٰ نے تنبیہ کیا نوح کو کہ یا نوح انہ لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح، کہ نوح یہ تمہاری اولاد میں سے نہیں ہے، یہ تمہاری فیملی میں سے نہیں ہے، اس کے اعمال اچھے نہیں ہیں، یہ مشرک ہے، اس کے پاس توحید نہیں ہے، صحیح عقیدہ نہیں ہے۔ میرے بھائیوں آج بہت سارے لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ جو ہے ہم آل محمد میں سے ہیں، ہم جو ہے ہمیں جہنم کی آگ نہیں چھو سکتی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام اپنی بیوی کو نہیں بچا پا رہے ہیں، حضرت لوط علیہ السلام اپنی بیوی کو نہیں بچا پا رہے ہیں۔ وقیل ادخلوا النار مع الداخلین، اور قیامت کے دن کہا ان سے کہ ان کی بیویوں سے کہا جائے گا کہ جاؤ جہنم میں چلے جاؤ، وہی تمہارا ٹھکانہ ہے، جہنم میں داخل ہو جاؤ۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے کافروں کے لیے مثال بیان کی، ایمان والوں کے لیے جو مثال بیان کی۔ آگے بڑھیے، وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِندَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِي مِن فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ اور اللہ نے مثال بیان کی ایمان والوں کے لیے فرعون کی بیوی کو، فرعون کی بیوی جن کا نام آسیہ تھا، آسیہ کو مسلمانوں کے لیے، ایمان والوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آئیڈیل بنا دیا، نمونہ بنا دیا۔ جب انہوں نے دست دعا دراز کیا اللہ کے سامنے کہ اے پروردگار عالم، ہم تجھ پر ایمان لائے ہیں، تیرے اوپر ایمان لانے کی خاطر ہم نے فرعون کے محل کو چھوڑا ہے، تجھ پر ایمان لانے کی خاطر فرعون نے ہم کو طرح طرح کی صعوبتوں اور مشکلوں میں ڈالا ہے، تجھ پر ایمان لانے کے خاطر رب العالمین فرعون نے ہر طرح کی اذیتوں سے مجھے دوچار کیا ہے۔ اے پروردگار عالم، تیری خاطر میں نے دنیا میں محل چھوڑا ہے، عندک بیتن فی الجنہ، اے رب العالمین تو جنت میں میرے لیے ایک محل بنا دے۔ فرعون کی بیوی آسیہ یہ دعا کر رہی ہیں۔ یہاں غور کرنے کی بات ہے، یہاں عندک بیتن کہہ کر کے یہ ایک سبق ہمیں اور آپ کو ملتا ہے کہ جب کہیں بھی ہم گھر بنائیں یا جو ہے کہیں بھی ہم آباد ہونا چاہیں تو پڑوسیوں کی بہت اہمیت ہوتی ہے، پڑوسی بہت اہم ہوتے ہیں۔ یہ دیکھنا چاہیے کہ پڑوسی اچھا ہے یا نہیں۔ اگر آپ کا پڑوسی اچھا ہے تو آپ کا گھر صحیح جگہ پہ آپ سکون سے آپ کی زندگی کٹے گی، اور اگر آپ کا پڑوسی بدتمیز ہے، اگر آپ کا پڑوسی بے ادب ہے تو صبح آپ کا ناشتہ گالی گلوچ اور جھگڑے سے ہوگا، آپ لوگ مشاہدہ کر رہے ہوں گے۔ یہاں حضرت آسیہ نے پڑوس پہلے مانگا ہے اور محل جنت میں بعد میں مانگا ہے۔ عندک بیتن، اللہ تو اپنے پاس جنت میں میرے لیے محل بنا دے۔ وَنَجِّنِي مِن فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، اور اے رب العالمین تو مجھے فرعون سے اور اس کی ظالم و جابر قوم سے تو مجھے پناہ دے دے۔ علماء مفسرین لکھتے ہیں کہ فرعون کی بیوی کا نام آسیہ تھا۔ فرعون بہت بڑا ظالم و جابر بادشاہ تھا۔ فرعون اپنے آپ کو خدا ہونے کا دعویٰ کرتا تھا، لوگوں کو اپنے سامنے سجدے کرواتا تھا، ہر طرح کی تکلیفیں دیتا تھا۔ لیکن
اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایمان دینا تھا، حضرت آسیہ کو ایمان دے دیا۔ ایمان خاندان دیکھ کے نہیں آتا ہے، ایمان حسب و نسب دیکھ کے نہیں ملتا ہے، ایمان جس کو اللہ تعالیٰ دینا چاہے تو اللہ تعالیٰ ایمان دے دیتا ہے۔ فرعون کے دربار میں حضرت آسیہ کو اللہ نے ایمان سے سرفراز کیا، اور اگر اللہ محروم کرنا چاہے تو نوح کی بیوی کو ایمان نہیں ملا، لوط کی بیوی کو ایمان نہیں ملا، ہمارے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کو ایمان نہیں ملا، نوح کے بیٹے کنعان کو ایمان نہیں ملا۔ اگر اللہ ایمان دینا چاہے تو فرعون جیسے سرکش اور اپنے آپ کو خدائی کا دعویٰ کرنے والے بادشاہ کے گھر میں حضرت آسیہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان کی دولت سے سرفراز کرتا ہے۔ اور حضرت آسیہ کتنی جانباز اور بہادر تھی، اسی لیے اللہ نے آئیڈیل بنایا کہ بادشاہ کے ظلم کے سامنے وہ اپنے ایمان کی حفاظت کرتی رہیں اور اپنے ایمان پر ڈٹی رہیں۔ میرے بھائیوں، آج بڑی تکلیف ہوتی ہے جب اخباروں میں خبریں آتی ہیں کہ مسلمان لڑکے کسی غیر مسلم لڑکوں کے ساتھ بھاگ گئی تو دل خون کے آنسو روتا ہے۔ آج ہمارا سماج کہاں چلا گیا؟ آج ہم نے کیسی تربیت کی ہے اپنے بچوں کی؟ وہ بچی جو ہمارے گھر میں پلی بڑھی ہے، وہ بچی جو ہمارے گھر میں جوان ہوئی ہے، وہ بچی جس نے ہمارے گھر میں کلمہ پڑھا تھا، جس نے قرآن پاک کی تلاوت کی تھی، جس نے اللہ رب العالمین سے عہد و پیمان کیا تھا، وہ بچی بالغ ہونے کے بعد اپنا گھر بار چھوڑ کر کے چلی جائے اور ایمان جیسی دولت سے محروم ہو جائے، یہ کتنی تکلیف کی بات ہے۔ اور یہ ایسا معاملہ اور ایسی حرکت نہ صرف ایک خاندان کے لیے بلکہ پورے مسلم سماج کے لیے باعث شرم ہے۔ میرے بھائیوں، ایمان کی دولت بہت قیمتی دولت ہے، اس کا کوئی مول نہیں ہے۔ دنیا کی لاکھ جائیدادیں ہوں، دنیا کی اربوں خربوں کی جائیداد ہو، کوئی معنی نہیں رکھتی اگر انسان کے پاس ایمان کی دولت نہ ہو۔ آپ پڑھیے سورہ آل عمران، اللہ نے فرمایا ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا، کہ جن لوگوں نے کفر کیا اور کفر کی حالت میں اس دنیا سے چلے گئے، کل قیامت کے دن اگر وہ اللہ کے عذاب سے بچنا چاہیں گے اور زمین کے وزن کے برابر سونا دینا چاہیں گے تب بھی وہ اللہ کے عذاب سے نہیں بچ سکتے ہیں۔ تو میرے بھائیو، ایمان کی دولت یہ سب سے قیمتی دولت ہے دنیا کی، اور ہماری بہنیں کیا ہو جاتا ہے کہ وہ اتنی قیمتی دولت کو چھوڑ کر کے اور غیروں کے ساتھ فرار ہو جاتی ہیں، مرتد ہو جاتی ہیں، اور وہی اسلام جو دنیا کا سب سے سچا سب سے اچھا مذہب ہے، وہ مذہب اسلام انہیں برا لگنے لگتا ہے۔ آج یہ رویا جاتا ہے کہ بھائی کیا کریں، ماحول بہت خراب ہے، سوسائٹی بہت خراب ہے۔ حقیقت یہ ہے میرے بھائیوں کہ اگر آپ اپنی اصلاح کرنا چاہیں، اگر آپ اپنے آپ کو برائیوں سے بچانا چاہیں تو یہ غلط معاشرہ، غلط سماج اور غلط سوسائٹی سے کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے۔ اگر بیٹیوں کی، بہنوں کی بربادی کا، بگڑنے کا ذمہ دار سماج اور معاشرہ ہوتا تو فرعون جیسے ظالم و جابر بادشاہ کے دربار میں ان کی بیوی آسیہ کو اللہ ایمان نہیں دیتا، اور ایمان دیا تو آسیہ جیسی عورت حفاظت نہیں کر پاتی۔ حضرت آسیہ ڈٹی رہی، اللہ تبارک تعالیٰ نے مثال دی اور نمونہ بنا دیا حضرت آسیہ کو دنیا کی تمام عورتوں کے لیے۔ اور دوسری مثال عمران کی بیٹی حضرت مریم کی، وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا، اور دیکھو مثال کے طور پہ اللہ نے پیش کیا عمران کی بیٹی مریم کو، جنہوں نے ہمیشہ اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی، جنہوں نے کبھی بدکاری نہیں کی، جنہوں نے کبھی زناکاری نہیں کی، ہمیشہ وہ پاک دامن رہیں۔ لیکن جب حضرت جبریل علیہ السلام انسان کی شکل میں حضرت مریم کے پاس آئے تو حضرت مریم ڈر گئیں۔ قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، کہا اے اللہ کے بندے اگر تو حقیقت میں اللہ کا نیک بندہ ہے تو میں تجھ سے اللہ کی پناہ چاہتا ہوں۔ حضرت جبریل نے کہا انما انا رسول ربک لاہب لک غلاما زکیا، اے مریم ڈرو نہیں، تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں اللہ کا بھیجا ہوا فرشتہ جبریل ہوں، اللہ نے مجھے تمہارے پاس بھیجا ہے تاکہ میں تمہیں بچے کی بشارت دے دوں، تمہارے پیٹ سے ایک بچہ پیدا ہوگا۔ حضرت مریم پریشان ہو گئی، قالت انا یقول لی غلام ولم یمسسنی بشر ولم اک بغیا، کہ اے جبریل تم کیا کہہ رہے ہو، مجھے کہاں سے بچہ پیدا ہوگا، نہ تو میری شادی ہوئی ہے، نہ تو میرا نکاح ہوا ہے، نہ تو میرا کوئی خاوند ہے، مجھے کہاں سے بچہ پیدا ہوگا۔
حضرت جبریل نے کہا قال کذالک قال ربک هو علی ہین ولنجعلہ آیۃ للناس ورحمۃ منا وکان امرا مقضیا، کہا یہ تمہارے رب کا فیصلہ ہے مریم، اللہ نے فیصلہ کر لیا ہے اور یہ فیصلہ بہت آسان ہے اللہ کے لیے۔ اللہ تمہارے پیٹ سے عیسیٰ کو پیدا کرے گا اور پوری دنیا کے لیے عبرت بنائے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بغیر باپ کے پیدا کر دیا اور اللہ نے یہ پیغام دے دیا دنیا کے اپنی ان مخلوق کو جو راہ راست سے بھٹکے ہوئے ہیں، جو ضلالت و جلالت میں بھٹکے ہوئے ہیں، جو شرک میں مبتلا ہیں، جو اللہ کے علاوہ غیر اللہ کو پکارتے ہیں، جو اپنی مشکلوں اور اپنی پریشانیوں کو حل کرنے کے لیے غیر اللہ کا دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں کہ اے دنیا کے انسانوں، اے میرے بندوں، دیکھو میری قدرت کتنا آسان ہے کہ ہم نے عیسیٰ کو بغیر باپ کے پیدا کر دیا، ہم نے آدم کو بغیر ماں اور باپ کے پیدا کر دیا، اور ہم نے حوا کو آدم کی پسلی سے جس میں عورت کا کوئی رول نہیں ہے بغیر ماں کے ہم نے حوا کو پیدا کر دیا۔ یہ بہت آسان ہے میرے لیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت کی نشانی دکھائی دنیا کو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہ عبرت اور نشانی کے طور پہ پیدا کیا۔ حضرت مریم پریگننٹ ہوئی، حاملہ ہو گئی، پریشان ہو گئی، فحملتہ فانتبذت به مکانا قصیا، پریشان ہو گئی حضرت مریم، قالت یا لیتنی مت قبل هذا وکنت نسیا منسیا، پریشان ہے حضرت مریم۔ ایک عجیب بات سامنے ہوئی ہے، وہ شرم اور ندامت کی وجہ سے پریشان ہے، کہتی ہے کاش میں مر کیوں نہیں جاتی، میں بھولی بسری کہانی کیوں نہیں ہو جاتی، کاش لوگ بھول جاتے کہ مریم کون تھی۔ وہ پریشان ہو گئی، ایک عجیب و غریب بات تھی۔ میرے بھائیوں، یہ غیرت ہے۔ میں آج کے اس دور میں، آج کے اس ترقی یافتہ ماحول میں، جو اپنے آپ کو مہذب کہتے ہیں، جو اپنے آپ کو سول کہنے والے لوگ ہیں، آج زناکاری، بدکاری اور بے عزتی اور بے شرمی کو لوگ آپ ترقی سمجھتے ہیں۔ یہ ترقی نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے میرے بھائیوں کہ آج ہمارے سماج سے شرم و حیا کا جنازہ نکل چکا ہے۔ آج ہمارے سماج سے عزت و عفت تار ہو چکی ہے۔ آج لوگ اس کو ترقی کا دور سمجھتے ہیں، بے حیائی اور بے شرمی کو ترقی سمجھتے ہیں۔ آج بڑے بڑے شہروں میں آپ چلے جائیے تو جوان لڑکے اور لڑکیاں بغیر شادی بیاہ کے ایک ساتھ گھومتے ہیں، اور ہماری عدالتوں نے بھی اس چیز کو جائز قرار دے دیا ہے، جسے لیو ان ریلیشن شپ کہا جاتا ہے، کہ بچے بالغ ہو گئے ہیں تو وہ ایک ساتھ رہ سکتے ہیں۔ اور ان کے ان غلط حرکتوں کی وجہ سے جب کوئی حمل وغیرہ کا مسئلہ آتا ہے تو ان بچوں میں معصوموں کو مار دیا جاتا ہے، اور ان معصوموں کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے آپ کو اسپتالوں کے ڈسٹ بن میں نظر آئیں گے۔ اس کو لوگ ترقی کا دور سمجھتے ہیں۔ یہ ترقی نہیں ہے مسلمانوں، ترقی تو یہ ہے، غیرت یہ ہے کہ حضرت مریم جن کا کوئی قصور نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت مریم کے ذریعے اپنی نشانی کو دکھانا چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی ایک نیک بندی کی پاک دامنی کو دنیا کے سامنے ثابت کرنا چاہتا ہے۔ مریم کا کوئی قصور نہیں ہے، پھر بھی غیرت اتنی ہے کہ حضرت مریم پریشان ہو جاتی ہیں۔ یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا، اے کاش میں مر کیوں نہیں گئی، میں مر کیوں نہیں جاتی، میں بھولی بسری کہانی ہو جاتی۔ پریشان ہے حضرت مریم۔ عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، مریم کو پیاس لگی، بھوک لگی، پریشان ہے۔ جو ذات بغیر باپ کے اولاد دے سکتی ہے وہ مریم کو کھانا اور پانی بھی دے سکتی ہے۔ فناداها من تحتها اللہ تحزنی قد جعل ربک تحتک سریا، کہ اے مریم تم اپنے نیچے دیکھو۔ مریم نے جو اپنے پیر کے نیچے دیکھا تو وہاں پانی کی نہر جاری ہے۔ مریم نے پانی پیا، پھر بھوک لگی مریم کو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا، کہ مریم تو اس ڈالی کو پکڑ کر کے ہلاؤ، اس سے تازہ اور پکی ہوئی کھجوریں گرے گی۔ مریم کے کھانے کا بھائی انتظام اللہ تبارک و تعالیٰ نے کر دیا۔ پھر حضرت مریم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کپڑے میں لپیٹ کر کے اپنے خاندان میں جاتی ہیں، اپنے قوم کے پاس جاتی ہیں۔ فاتت به قومها تحمل قالوا یا مریم لقد جئت شیئا فریا، جب وہ اپنے خاندان میں جاتی ہیں تو لوگ حیرت میں پڑ جاتے ہیں، چیمی گوئیاں شروع ہو جاتی ہیں، الزام تراشیاں شروع ہو جاتی ہیں، حضرت مریم کی عزت کو داغدار کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ لوگ سوال کرتے ہیں مریم یہ کہاں سے آ گیا؟ یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ، اے ہارون کی بہن تمہارا باپ تو برا نہیں تھا، تمہاری ماں تو زناکار بدکار نہیں تھی، یہ عجیب کام تم نے
کہاں سے کر لیا ہے۔ حضرت مریم پریشان ہیں، لیکن میرے بھائیوں حضرت مریم نے کہا فاشارت الیہ، دودھ پی رہے تھے عیسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ انہیں سے پوچھ لو، انہیں سے پوچھ لو، میں نردوش ہوں، میں بے قصور ہوں، مجھے نہیں پتا ہے، عیسیٰ سے پوچھ لو۔ اس بچے کی طرف مریم نے اشارہ کیا۔ اور آپ جانتے ہیں جب اللہ کی کسی نیک بندی کے اوپر الزام لگایا جاتا ہے، جب اللہ کی کسی نیک بیٹی کے اوپر پر الزام تراشی کی جاتی ہے، اس کے کردار پہ انگلی اٹھائی جاتی ہے، تو رحمت خداوندی بھی جوش میں آتی ہے۔ جب لوگوں نے پوچھنا شروع کر دیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کو، جو ابھی دودھ پیتے بچے ہیں، ان کی زبان میں قوت گویائی عطا کر دی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قوت گویائی اللہ نے عطا کر دی۔ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ لوگو، میری ماں بدکار نہیں ہے، میری ماں کا کوئی قصور نہیں ہے۔ قال انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، میں اللہ کا بندہ ہوں اور اللہ نے مجھے نبی بنا کر کے بھیجا ہے۔ میرے بھائیوں، جب عورت پاک دامن ہوتی ہے، جب اللہ کی کوئی نیک بندی کے اوپر اس کے کردار پہ کیچڑ اچھالا جاتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کی عزت کو بچاتا ہے اور پوری دنیا کے سامنے اس کو اسوہ اور نمونہ بنا دیتا ہے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ عیسائی دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، تو جب عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں تو عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی زبان سے سب سے پہلے جس لفظ کا استعمال کیا تھا اس کو کیوں نہیں مانتے ہیں؟ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، اور عیسائی کیا مانتے ہیں بولو؟ میں عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں، بندہ نہیں مانتے ہیں، بیٹا مانتے ہیں۔ تو بھئی تم کیسے عیسائی ہو کہ تم عیسیٰ کے ماننے کا دعویٰ کرتے ہو اور عیسیٰ کے منہ سے جو پہلا ورڈ نکلا تھا میں اللہ کا بندہ ہوں، اس کا تم انکار کرتے ہو؟ بالکل ایسے ہی جیسے آج ہمارے سماج میں ہمارے بہت سارے بھائی ہیں، میں تنقید کرنا میرا مقصد نہیں، مثال دینا میرا مقصد ہے۔ بہت سارے بھائی ہیں، محبت رسول کا جذبہ ہر انسان کے اندر ہے، ہر انسان دعویٰ کرتا ہے کہ ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے۔ ٹھیک ہے، آپ محبت کا دعویٰ کرتے ہیں تو آپ کی یہ محبت کو پرکھا جائے گا، آپ کے دعوے کو آزمایا جائے گا کہ آپ کی نماز رسول والی ہے کہ نہیں، آپ کا ایمان رسول والا ہے کہ نہیں، آپ کا عقیدہ رسول والا ہے کہ نہیں، آپ کا چہرہ رسول والا ہے کہ نہیں۔ ہم لاکھ دعوے کر لیں، ہم لاکھ نعرے لگا لیں، ہم لاکھ جھنڈیاں اڑا لیں، ہم لاکھ جلوس نکال لیں، ہم لاکھ انگوٹھا چوم لیں، اگر ہماری نماز رسول والی نہیں ہے، اگر ہمارا ایمان رسول والا نہیں ہے، اگر ہمارا عقیدہ رسول والا نہیں ہے، اگر ہماری صورت رسول والی نہیں ہے، اگر ہماری سیرت رسول والی نہیں ہے، اگر ہمارا اخلاق و کردار رسول والا نہیں ہے، تو کل قیامت کے دن ہمارا یہ دعویٰ ہمارے منہ پہ مار دیا جائے گا۔ میرے بھائیوں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت مریم کی پاک دامنی کو پوری دنیا کی عورتوں کے لیے مثال کے طور پہ پیش کیا۔ آج ہمارے سماج میں پروپیگنڈے کا بڑا دور ہے، آج پروپیگنڈا کے ذریعہ اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور ایسا پروپیگنڈا پھیلایا جاتا ہے کہ مسلمان خواتین کو اسلام سے نفرت ہو جائے، اسلام سے گھرنا ہو جائے، ایسا پروپیگنڈا پھیلایا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے صاحب مسلمانوں کے ہاں تو عورتوں کی حالت بہت خراب ہے، طلاق 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 کہہ کے عورتوں کو اپنے گھروں سے چند لمحے میں نکال دیتے ہیں۔ ان کے ہاں عورتیں کوڑھو کے بیل کی طرح کام کرتی ہیں، وہ اپنے عورتوں سے جاب نہیں کروا سکتے، وہ اپنی عورتوں کو بازار گھومنے کے لیے نہیں بھیج سکتے، طرح طرح کے جو ہے یہ اس طرح کے پروپیگنڈے کیے جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اسلام ایک ایسا مذہب ہے جس نے عورت کو جو مقام دیا ہے وہ دنیا کے کسی مذہب نے نہیں دیا ہے۔ اسلام نے تو اصل مقام دیا ہے عورتوں کو۔ میں اور خاص طور سے جب یہ پروپیگنڈا دہرایا جاتا ہے اور یہ پروپیگنڈا پھیلایا جاتا ہے تو ہماری کچھ بیٹیاں، ہماری کچھ بہنیں، ان کو یہ اسلام برا لگنے لگتا ہے، وہ مرتد ہو جاتی ہے، اور خاص طور سے کالجوں اور یونیورسٹیوں میں پڑھنے والی ہماری بہن اور بیٹیاں وہ راستے سے بھٹک جاتی ہیں۔ میں کہنا چاہوں گا اپنی ان بہن بیٹیوں سے کہ جب تمہارے سامنے ایسا کوئی پروپیگنڈا آئے تو ان لوگوں کو آج سے 1450 سال پیچھے لے جا کر کے ان قبیلوں کی تاریخ بتا دینا جن قبیلوں میں اسلام کے آنے سے پہلے بچیوں کو زمین کے اندر زندہ گاڑ دیا جاتا تھا۔ جب ایسا کوئی معاملہ آئے تو لے جا کر کے عرب کے ان قبیلوں کا اتہاس بتا دینا جن قبیلوں کے اندر جب کوئی لڑکی پیدا ہوتی تھی اور انہیں بشارت دے دی جاتی تھی تو ان کے چہرے شرم سے کالے ہو جایا کرتے تھے، منہ چھپا کر کے پھرا کرتے تھے۔ جب ایسا کوئی معاملہ آئے میری ماؤں اور
بہنوں تو تم انہیں بتا دینا اسلام کے آنے سے پہلے عرب کیا حالت تھی، ان خاندانوں اور قبیلوں کی سیر کرا دینا جن خاندانوں میں عورتوں کو وراثت سے محروم کر دیا گیا، جن خاندانوں میں جب عورتیں اپنے خاص مدت میں اپنے ماہواری پیریڈ کے ایام میں ہوتی تھی تو ان کے ساتھ جو ان کو اچھوت مانا جاتا تھا اور ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا سب چھوڑ دیا جاتا تھا، اور ان قبیلوں کو بھی پتہ، ان قبیلوں کا اتہاس دوہرا دینا ان کے سامنے کہ جن قبیلوں کے اندر بہن اور بیٹیوں کو زمین اور جائیداد سمجھ کر کے بیچا جاتا تھا۔ میری ماؤں اور بہنوں، اسلام نے تو اصل مقام دیا ہے تمہیں، اسلام نے تو اصل رتبہ دیا ہے۔ میں پوچھتا ہوں بتاؤ تمہاری وہ کون سی حیثیت ہے کہ جس حیثیت میں اسلام نے تمہیں مقام و مرتبہ نہیں دیا؟ تمہارا وہ کون سا روپ اور چہرہ ہے کہ جس روپ میں اسلام نے تمہیں مقام و مرتبہ نہیں دیا؟ اگر یہی بیٹی، اگر یہی عورت بیٹی بن کر کے ہمارے گھر میں آتی ہے، بیٹی بن کر کے آئی تو امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کن لہ ثلاث بنات فادبہن واحسن الیہن کن لہ سترا من النار، کہ جن کے پاس 3 بیویاں ہیں اور اس نے ان بیویوں کو ادب سکھایا، تہذیب سکھائی، پرورش کی اور ان کے ساتھ حسن سلوک کیا، تو وہی بیٹیاں کل قیامت کے دن اپنے والدین اور جہنم کے بیچ میں ووٹ بن کر کے کھڑی ہو جائیں گی، دیوار بن کر کے کھڑی ہو جائیں گی، جہنم کے آگ سے بچائیں گی وہ بیٹیاں۔ میرے بھائیوں، اماں عائشہ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر پہ نہیں تھے، ایک عورت اپنی 2 چھوٹی چھوٹی بیٹیوں کو لے کر کے رسول اللہ کے گھر پہ آ گئی کچھ مانگنے کے لیے کہ بیٹیاں بچیاں بھوکی ہیں، کچھ کھانے کے لیے دے دو۔ اماں عائشہ کہتی ہیں امام کائنات ہیں، سید الاولین والآخرین ہیں، مقام و مرتبہ اتنا اونچا ہے، لیکن آپ کا گھر اور آپ کی زندگی کتنی تواضع اور خاکساری میں گزر رہی ہے، کتنے فقر و فاقہ میں گزر رہی ہے۔ اماں عائشہ کہتی ہیں گھر میں صرف ایک کھجور تھی، ایک کھجور گھر میں، نبی کے گھر میں صرف ایک کھجور۔ اماں عائشہ کہتی ہیں میں نے وہ کھجور دے دیا اس عورت کو، اس عورت نے اس کھجور کے 2 ٹکڑے کیے، ایک ٹکڑا ایک بیٹی کو دے دیا، ایک ٹکڑا دوسری بیٹی کے دے دیا، اپنا کچھ نہیں کھایا۔ اللہ کے رسول جب تشریف لائے تو اماں عائشہ نے کہا کہ ایک عورت آئی تھی مانگنے کے لیے، ایک کھجور تھا ہم نے دے دیا، آدھا آدھا کر کے دونوں بیٹیوں کو دے دیا اور اپنا کچھ نہیں کھایا۔ امام کائنات نے فرمایا من ابتلی من هذه البنات شيئا كن له سترا من النار، کہ ان بیٹیوں کی وجہ سے جو بھی آزمایا جائے گا، ان بیٹیوں کی تعلیم و تربیت میں، ان بیٹیوں کی پرورش میں جو بھی آزمائشیں ہوں گی، جو بھی پریشانیاں آئیں گی، آدمی اس کو جھیل لے گا تو کل قیامت کے دن یہی بیٹیاں اپنے ماں باپ کے لیے جہنم کے بیچ میں وہ دیوار کا کام کریں گی، ووٹ کا کام کریں گی، جہنم کے آگ سے بچائیں گی۔ اتنا بڑا مقام و مرتبہ دیا ہے اسلام نے۔ اگر بیٹی بن کے عورت آتی ہے، میری ماؤں اور بہنوں، بیٹی یہ زحمت نہیں ہے، بیٹی یہ رحمت ہے۔ اسلام نے رحمت قرار دیا ہے بیٹیوں کو، اور اسی طریقے سے باپ کے لیے جنت کا سرٹیفکیٹ قرار دیا ہے، تو یہ بیٹیاں رحمت ہیں۔ اگر بیٹیاں زحمت ہوتی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ 4 بیٹیاں نہیں دیتا۔ اگر بیٹیاں زحمت ہوتی تو امام کائنات کو 4 بیٹیاں نہیں ملتی۔ میں کہنا چاہوں گا میری ماؤں اور بہنوں اور اپنے بزرگوں سے کہ بیٹیوں سے اگر محبت کرنا سیکھنا ہو، بیٹیوں سے اگر پیار کرنا سیکھنا ہو تو فاطمہ کے ابا سے سیکھو، نبی پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھو۔ البخاری کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت عائشہ جب وہ جو ہے اپنے ابا کے گھر جاتی تھی، حضرت عائشہ جب جاتی تھی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پرتپاک انداز میں اپنی بیٹی کا استقبال کرتے تھے۔ مرحبا بابنتی، خوش آمدید، اے میری بیٹی، ویلکم، اہلا و سہلا، مرحبا کہتے تھے اور ان کا ہاتھ چومتے تھے اور اپنے بغل میں بیٹھاتے تھے۔ یہ بیٹیوں سے محبت کرتے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک مرتبہ کچھ غلام آئے اللہ کے رسول کے پاس، فاطمہ نے سوچا کہ محنت بہت پڑ جاتی ہے، تھک جاتی ہوں، حسن حسین کو بھی تیار کرنا رہتا ہے، گھر کے بھی کام کاج بہت زیادہ ہے، میں تھک جاتی ہوں، تو ایسا کرتی ہوں کہ کچھ غلام آئے ہیں اور ابا سے غلام مانگ لیتی ہوں۔ وہ تشریف لے گئی، اتفاق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں نہیں تھے۔ کچھ بعض بیویوں سے حضرت فاطمہ نے کہا کہ ابا آئیں گے تو وہ کہہ دینا کہ فاطمہ آئی تھی، غلام کا مطالبہ کر کے گئی ہے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شام کو آئے تو وہ پیغام دیا گیا، اللہ کے رسول فوراً اپنے بیٹی کے گھر گئے، فوراً اپنے بیٹی کے گھر گئے
حضرت علی کا بیان ہے، راوی حدیث ہے، وہ کہتے ہم اور فاطمہ ایک چارپائی پہ لیٹے ہوئے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے، ہم لوگ اٹھ کے بیٹھے، اللہ کے رسول بھی بغل میں بیٹھے، اور کہا کہ اے میری پیاری بیٹی، تمہارا پیغام، تمہارا میسج مجھے ملا تھا، یقیناً ہے میرے پاس غلام، لیکن ابھی مسلمانوں کے بہت کام بقایا ہیں، ابھی مسلمانوں کے بہت کام پینڈنگ ہیں، ان غلاموں کی ضرورت ہے، میں غلام تو نہیں دے سکتا، لیکن میں تمہیں اولا ادلکما علی خیر من ذالکما، میں ایک چیز تمہیں بتاتا ہوں جو اس غلام سے بہتر ہوگا۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ کے سو جایا کرو، تمہاری تھکن دور ہو جائے گی۔ میرے بھائیوں، تو بیٹیوں سے محبت کرنا سیکھو۔ یہ بیٹی یہ عورت ہمارے گھر میں بیٹی بن کے آئی تو اسلام نے رحمت قرار دیا۔ یہی بیٹی، یہی عورت جب ہمارے گھر میں جو ہے بیوی بن کر کے آتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورت کو سکون کا ذریعہ قرار دیا۔ آپ اٹھائیے سورہ روم پڑھیے، وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، کہ ہم نے جو ہے تمہیں میں سے جوڑے بنائے ہیں تاکہ تم ان سے سکون حاصل کرو۔ اور تو بیوی وہ ہوتی ہے کہ جب مرد تھک ہار کر کے ٹینشن میں اپنے گھر میں داخل ہو تو بیوی ہنس کر کے مسکرا کر کے خندہ پیشانی سے اپنے شوہر کا استقبال کرے، شوہر کی ساری بے چینی دور ہو جائے گی۔ جب شوہر گھر میں گھسے اپنے بچوں کا ہنستا کھلکھلاتا چہرہ دیکھے تو شوہر کا ٹینشن، شوہر کی پریشانی دور ہو جائے۔ بیوی وہ ہوتی ہے جو شوہر کے ٹینشن کو دور کرے، بیوی وہ نہیں ہوتی ہے جو شوہر کے ٹینشن کو اور بڑھا دے۔ میری ماؤں اور بہنوں، اگر آپ کو شوہر کی عزت کرنا سیکھنا ہے، شوہر کے ٹینشن کرنے کا طریقہ جاننا ہے تو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا مطالعہ کرو۔ حضرت خدیجہ جن سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کی اور جب تک وہ باحیات رہیں کسی دوسری عورت سے شادی نہیں کی۔ حضرت خدیجہ سے آپ بہت پیار کرتے تھے۔ مسلم شریف کی روایت ہے کہ اللہ کے حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میری 8 9 سوکنیں تھیں، مجھے کبھی کسی سوکن کے بارے میں میری غیرت نہیں جاگی، لیکن خدیجہ کے بارے میں میری غیرت جاگ گئی، کیونکہ جب بھی گھر میں کوئی کھانا بنتا، کوئی پکوان بنتا تو کہتی عائشہ لے جاؤ خدیجہ کے گھر والوں کو دے آؤ، عائشہ لے جاؤ خدیجہ کے رشتہ داروں کے ہاں دے آؤ۔ تو جو ہے میں نے کہا کہ اللہ کے رسول آپ کیوں اتنی زیادہ خدیجہ سے محبت کرتے ہیں؟ اللہ کے رسول نے کہا عائشہ رزقت حبھا، اللہ نے خدیجہ کی محبت میرے دل میں ڈال دی ہے۔ اور ابو داؤد کی دوسری روایت ہے، اماں عائشہ کہتی ہیں مجھے غصہ آ گیا، میں نے کہا اللہ کے رسول آپ کیوں ہر دم خدیجہ کی رٹ لگائے رہتے ہیں؟ آپ کے گھر میں خدیجہ سے خوبصورت بیویاں موجود ہیں، آپ کے گھر میں خدیجہ سے اچھی عورتیں موجود ہیں، اور آپ کو ہمیشہ خدیجہ کی یاد کیوں آتی ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ تم نہیں جانتی ہو، جب پوری دنیا نے میرا انکار کیا تھا تب خدیجہ میرے اوپر ایمان لائی تھی، جب مجھے مال کی ضرورت تھی پوری دنیا نے میرا ساتھ چھوڑ دیا تھا تب خدیجہ نے مال سے میری مدد کی تھی، اور جب پوری دنیا مجھے جھوٹا کہہ رہی تھی، جھٹلا رہی تھی، تب خدیجہ نے مجھے سچا کہا تھا، اور جتنی بھی میری اولاد ہیں وہ خدیجہ کے پیٹ سے ہیں۔ وہی حضرت خدیجہ ہیں کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر غار حرا میں وہی نازل ہوتی ہے، آپ گھبرا جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں، بھاگ کر کے گھر آتے ہیں، حضرت خدیجہ سے کہتے ہیں زملونی زملونی، کہ مجھے چادر اڑاؤ، مجھے ٹھنڈ لگ رہی ہے، اور کہہ رہی ہے خدیجہ اللہ نے جو مشن، جو ذمہ داری میرے ناتواں اور کمزور کندھوں پہ ڈال دی ہے، خشیت والا نفسی، مجھے ڈر ہے کہ کہیں میری جان نہ چلی جائے، اس مشن کو نبھانے میں کہیں میری جان کو خطرہ نہ لاحق ہو جائے۔ اللہ کے رسول بے چین ہیں، اللہ کے رسول ٹینشن میں ہیں۔ میری ماؤں اور بہنوں غور کرو، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اپنے شوہر کو، اپنے شوہر نامدار کو کس طریقے سے تسلی دی تھی۔ حضرت خدیجہ نے کہا کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، کہ اے میرے سرتاج، اے میرے شوہر نامدار، اللہ ہرگز آپ کو ذلیل و رسوا نہیں کرے گا۔ آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ آپ تو جو ہے آپ رشتہ داریاں نبھاتے ہیں، آپ سچی بات بولتے ہیں، آپ غریبوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، آپ یتیموں کے والی ہیں، آپ غلاموں کے مولا ہیں، آپ مہمان نوازی کرتے ہیں، اللہ آپ کو ذلیل و رسوا نہیں کرے گا۔ یہ ایک نیک عورت ہوتی ہے جو اپنے مرد کے لیے باعث سکون بنتی ہے۔ وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم سکون حاصل کرو۔ تو عورت کو اللہ نے یہ مقام دیا جب وہ بیوی بن کے گھر میں آتی ہے۔ یہی عورت جب ماں بن کر کے ہمارے گھر میں آتی ہے
تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اللہ کا یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ عبادت ہوگی تو صرف اللہ کی ہوگی، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا اللہ تبارک تعالیٰ نے۔ اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، ان دونوں میں سے دونوں یا کوئی ایک تمہارے پاس بڑھاپے کی عمر میں پہنچ جائیں۔ غور کریے گا، تمہارے پاس یعنی بیٹا سعودی میں ہے، دبئی میں ہے، لیکن صبح اور شام اپنے ماں باپ کی خیریت معلوم کرتا ہے، تو وہ پاس میں ہے کیونکہ ماں کی خیریت پوچھتا ہے۔ لیکن بیٹا گھر میں ہے، ماں کے ساتھ موجود ہے، لیکن بیٹے کو فکر نہیں ہے کہ ماں بستر پہ کھانس رہی ہے، اس کو کھانسی کا سیرپ چاہیے، بیٹے کو فکر نہیں ہے کہ ماں پریشان ہے، اس کی کیا خیریت نہیں لے رہا ہے، تو بیٹا پاس رہ کے بھی دور ہے، اور یہ کون ایک بیٹا جو اپنے ماں کا خیال رکھتا ہے وہ دور رہ کے بھی پاس ہے۔ آج تو ہم نے ایسے والدین کو بھی دیکھا ہے، ہم نے ایسے لوگوں کو بھی دیکھا ہے، ایسے نمازیوں اور حاجیوں کو بھی ہم نے دیکھا ہے جو اپنے ماں باپ کو ناراض کرتے ہیں، جو اپنے ماں باپ کو تکلیفیں دیتے ہیں، اور ماں باپ مصلی پہ بیٹھ کر کے اپنی اولادوں کے لیے اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ایسی اولاد سے بے اولاد ہونا ہی بہتر ہے۔ میرے بھائیوں، والدین کی بد دعا سے بچو، جن کے ماں باپ زندہ ہیں ان کی قدر کرو۔ جس طریقے سے ماں باپ کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، ایسے ہی ماں باپ کی بد دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والدین کے بارے میں کہ اولاد کتنی ہی نالائق کیوں نہ نکل جائے، اولاد کتنی خراب کیوں نہ نکل جائے، لیکن والدین کو منع کیا گیا کہ اپنے اولاد کے لیے اللہ تعالیٰ سے وہ بد دعا کریں، کیونکہ وہ بد دعا قبول ہو جاتی ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ ماں کا حق دیا گیا، اور ماں کا باپ کا بھی حق ہے، لیکن ماں کا جو حق ہے اس حق کو باپ نہیں پا سکتا ہے، اس حق تک باپ نہیں پہنچ سکتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خانہ کعبہ کے اندر موجود ہیں، ایک آدمی اپنے ایک بوڑھی ماں کو اپنے کندھے پہ لاد کر کے طواف کرا رہا ہے، اور جب طواف کرا کے فارغ ہوا تو اس نے کہا کہ لو آج میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا۔ حضرت عمر فاروق نے سنا، کہا اے نوجوان تو نے کیا کہا؟ تو نے حق ادا کیا، تو نے حق ادا کر دیا۔ اللہ کی قسم، تیری ماں نے تجھے پیدا کرتے وقت تیری ماں کی زبان سے درد کی جو چیخ نکلی تھی، ابھی اس چیخ کا حق تو نے ادا نہیں کیا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ ہے ماں کا مقام، اتنا بڑا مقام و مرتبہ ہے۔ ایک صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا اللہ کے رسول، میں فلاں غزوے میں میرا بھی نام لکھ لیجئے، میں غزوے میں جانا چاہتا ہوں۔ اللہ کے رسول نے کہا کیا تمہاری ماں زندہ ہے؟ کہا ہاں اللہ کے رسول میری ماں زندہ ہے، اور جب میں آ رہا تھا تو میری ماں رو رہی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ اور تم اپنے ماں کی خدمت کرو، جس طریقے سے تم اپنی ماں کو رلا کر کے آئے ہو ویسے ہی جا کر کے تم اپنی ماں کو ہنساؤ۔ ابو داؤد کے الفاظ بتاتے ہیں فَالْزَمْهَا فَإِنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ رِجْلِهَا، جاؤ تم اپنی ماں کی خدمت کرو کیونکہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ یہ مقام دیا عورتوں کو مذہب اسلام نے۔ میری ماں اور بہنوں، کسی بھی حیثیت میں، کسی بھی روپ میں، اور کسی بھی شکل میں، جس شکل میں بھی تم ہو، تمہارا جو بھی رشتہ ہو، تمہارا جو بھی مرتبہ ہو، ہر مرتبے میں مذہب اسلام نے جو ہے عزت دی ہے عورتوں کو۔ ہاں، اسلام نے یہ بھی کہا ہے کہ عورتیں اپنے بدن کی نمائش نہ کریں، عورتیں مردوں کی شہوت کی تسکین کا ذریعہ نہ بنیں، عورتیں بازاروں کی رونق اور زینت نہ بنیں، عورتیں گھروں میں بیٹھ کر کے سماج اور معاشرے کے لیے وہ اچھا کام کریں جو سماج اور معاشرے کو جس کی ضرورت ہے، وہ گھروں میں رہ کر کے سماج کو نیک اولاد، نیک بیٹا اور صالح بیٹا دیں، وہ گھروں میں رہ کر کے سماج اور معاشرے کو نیک بیٹی اور صالح بیٹی عطا کریں۔ عورت کی قربانی عجیب ہے میرے بھائیوں، عورت کی قربانی ہی الگ ہے۔ عورت گمنامی کے پردے میں رہ کر کے عورتیں ایسا کارنامہ سماج کے لیے انجام دیتی ہیں، یہی عورتیں سماج کے لیے بڑی بڑی ہستیاں دیتی ہیں، لیکن ان عورتوں کی قربانیاں تو دیتی ہیں لیکن ان عورتوں کو کوئی نہیں جانتا ہے۔ آج امام بخاری کو سارے لوگ جانتے ہیں، امام بخاری کی ماں کو کون جانتا ہے؟ امام مسلم کو سارے لوگ جانتے ہیں، امام مسلم کی ماں کو کوئی نہیں جانتا ہے۔ امام ابو حنیفہ کو سارے لوگ جانتے ہیں، امام ابو حنیفہ کی ماں کو کوئی نہیں جانتا ہے۔ تو عورتیں
गुमनामी के अंधेरों में रह करके समाज को बड़ी बड़ी हस्तियां देती हैं। इन्हीं औरतों ने इस समाज को, इस मुआशरे को इमाम बुखारी दिया, इमाम मुस्लिम दिया, इमाम मालिक दिया, इमाम अहमद बिन हम्बल दिया, इमाम अबू हनीफा दिया, अल्लामा इब्न तैमिया दिया, मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी दिया। और इन्हीं हमारी माओं ने गुमनामी के पर्दों में रह करके समाज और मुआशरे के लिए वो मुजाहिदीन आज़ादी दी कि जिनकी बदौलत आज हम आज़ादी की सांस ले रहे हैं। इन्हीं माओं ने समाज को मौलाना अबुल कलाम आज़ाद दिया, सैयद मुहद्दिस नज़ीर हुसैन देहलवी दिया। इन्हीं माओं ने इस देश को बीर अब्दुल हमीद दिया, ब्रिगेडियर उस्मान दिया, कर्नल असरार दिया और अशफाकुल्लाह का मौलाना मोहम्मद अली जौहर, न जाने कितने जो है वीर शहीदों को और वीरों को और कितने बहादुरों को इन बहादुर माओं ने समाज को ले दिया है। कौन कहता है कि औरतें समाज के लिए कुछ नहीं कर सकती हैं? औरतें समाज के लिए वो सब कुछ कर सकती हैं, समाज और मुआशरे को जिस चीज़ की ज़रूरत है। आप अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को देखिए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 2000 से ज़ायद हदीसें रवायत की हैं। इसीलिए उलमा ने कहा है कि लौला आयशतुल ज़हबा निस्फुल इल्म, अगर आयशा न होती तो शरीयत का आधा इल्म हमें मालूम नहीं होता, शरीयत का आधा इल्म हमें नहीं मालूम होता। क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो पर्सनल लाइफ है, जो प्राइवेट लाइफ है, अल्लाह के रसूल की जो प्राइवेट ज़िंदगी है, उनके बारे में हमें किसने बताया? हज़रत आयशा ने बताया। तो औरतें ये सारी चीज़ें, ये सारा काम कर सकती हैं। मेरे भाइयों, औरतों को हल्के में नहीं लेना चाहिए। हमारी माओं और बहनों को पर्दे में रह करके, घर आंगन में रह करके हर वो काम करना चाहिए जो समाज और मुआशरे के लिए फ़ायदेमंद होता है। यही औरत अगर अल्लाह तबारक व तआला के लिए अपना सब कुछ निछावर करना चाहे, अल्लाह तबारक व तआला के लिए अपना जानो माल कुर्बान करना चाहे, तो औरत के दौड़ने को भी अल्लाह तबारक व तआला इबादत करार दे देता है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हाजरा को कौन नहीं जानता है? जब अल्लाह का हुक्म हुआ, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हज़रत हाजरा और इस्माइल को उस बेआबो ग्याह चटियल मैदान में ले जा करके छोड़ दिया। हज़रत हाजरा ने पूछा कि मुझे छोड़ करके कहाँ जा रहा हो? अल्लाहु अमरका बिहाज़ा, क्या अल्लाह ने कहा है कि ले जाओ हाजरा को और इस्माइल को छोड़ करके चले आओ? इब्राहीम जवाब नहीं दे रहे। 3 बार सवाल किया, चौथी बार कहा कि हाँ अल्लाह ने कहा है। मेरी माओ और बहनों, कुर्बान जाइए हज़रत हाजरा की ईमान की पुख्तगी पर, उस चटियल मैदान में जहाँ ना दाना है ना पानी है, जिसके ऊपर से परिंदे भी गुजरना गवार मुनासिब नहीं समझते हैं, परिंदे नहीं गुजरते हैं, उस चटियल मैदान में हज़रत हाजरा ने कहा इज़न ला युज़य्यिनुल्लाहु अबदा, कि अगर अल्लाह का हुक्म हुआ है तो मुझे पूरा भरोसा है, पूरा यकीन है, अल्लाह मुझे तबाह बर्बाद नहीं करेगा। ये हज़रत हाजरा हैं। जब हज़रत हाजरा खजूरें और पानी ख़त्म हो गया तो हज़रत इस्माइल प्यासे हुए, हाजरा प्यासी होती चल जाता, दूध पीता, बच्चा प्यासा है, माँ की ममता परेशान है, माँ की ममता मजबूर है, बेटा प्यास से तड़प रहा है। हज़रत हाजरा ने सफ़ा से मरवा तक और मरवा से सफ़ा तक 7 मरतबा चक्कर लगाया, बिलाखिर वहाँ से चश्मा, जमजम का चश्मा जारी हुआ। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला की उस नेक बंदी का ये अमल अल्लाह ताला को इतना पसंद आया कि सिर्फ आज तक नहीं, क़यामत की सुबह तक जितने लोग हज करने जाएंगे, जितने लोग उम्रा करने के लिए जाएंगे, तमाम उम्रा करने वालों के लिए, तमाम हज करने वाले लोगों के लिए सफ़ा और मरवा की दौड़ को लाजिम और ज़रूरी करार दे दिया गया। मेरे भाइयों, तो एक औरत क्या नहीं कर सकती है? आप उम्मे सुलैम को ले लीजिए। उम्मे सुलैम हज़रत अनस की माँ हैं। उनके यहाँ एक लड़का था अबू उमैर, 4-5 साल का, वो बीमार हो गया। डॉक्टर आ रहे हैं, हकीम आ रहे हैं, इलाज चल रहा है, फ़ायदा नहीं हो रहा है। उसी बीच में हज़रत तलहा को कहीं बाहर जाना था। हज़रत तलहा ने बीवी से कहा कि बेटे का ख्याल रखना। हज़रत तलहा बाहर निकल गए, बेटे का इंतकाल हो गया और इत्तेफाक से इंतकाल उसी दिन हुआ जिस दिन हज़रत तलहा को वापस आना था। उम्मे सुलैम ने क्या किया? मेरी माओ और बहनों, अगर उम्मे सुलैम की ज़िंदगी का मुताला कर लो तो घर में दीनी माहौल पैदा हो जाएगा, एक खुशगवार माहौल तुम्हारे घर में पैदा हो जाएगा। सिर्फ उम्मे सुलैम की ज़िंदगी का मुताला कर लो। वही उम्मे सुलैम है गज़वे बदर के अंदर नेज़ा लेकर के दौड़ रही हैं। अल्लाह के रसूल ने देखा, कहा, पूछा एक सहाबी से, कहा अल्लाह के रसूल उम्मे सुलैम है। उम्मे सुलैम के पास गए, कहा उम्मे सुलैम ये नेज़ा किस लिए आपने? कहा अल्लाह के रसूल मैंने ठान लिया अगर कोई काफिर मेरे बगल से गुजरेगा तो मैं पेट फाड़ दूंगी। वही उम्मे सुलैम है, वही ताकत और उम्मे सुलैम का बेटा इंतकाल कर जाता है।
حضرت طلحہ واپس آنے والے ہیں۔ اسی شام کو ام سلیم نے گھر والوں سے کہا کہ بیٹے کی موت کے بارے میں طلحہ سے کوئی نہیں بتائے گا، میں اپنے حساب سے بتاؤں گی۔ طلحہ نے بیٹے کی لاش کو ایک کونے میں رکھ دیا۔ طلحہ جب شام کو واپس آئے، پوچھا بیٹا کیسا ہے؟ کہا پہلے سے زیادہ سکون میں ہے، بہت آرام میں ہے۔ طلحہ مطمئن ہو گئے کہ بیٹا ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد بخاری کے الفاظ بتاتے ہیں فَتَزَيَّنَتْ لَهُ، حضرت ام سلیم نے اپنے شوہر کے لیے زیب و زینت کیا۔ بیٹے کی لاش گھر کے ایک کونے میں رکھی ہوئی ہے، سکون و اطمینان اور صبر ہے دل میں، اپنے شوہر کے لیے زیب و زینت کر رہی ہیں۔ میری ماؤں اور بہنوں، جب تم شادیوں میں جاتی ہو تو زیب و زینت کرتی ہو، جب تم بازاروں میں جاتی ہو تو زیب و زینت کرتی ہو، کبھی اپنے شوہر کے لیے بھی بن جایا کرو، سنور جایا کرو، کبھی اپنے شوہر کے لیے بھی زیب و زینت کر لیا کرو، کیونکہ تمہارے زیب و زینت کا حقدار، اصل حقدار تمہارا شوہر ہے۔ بیٹے کی لاش گھر میں ہے، ام سلیم فَتَزَيَّنَتْ لَهُ، بخاری کے الفاظ ہیں، ام سلیم اپنے شوہر کے لیے سجتی ہیں، صبرتی ہیں، اور ابو طلحہ اور ام سلیم اکٹھا ہوتے ہیں رات میں۔ صبح کے وقت ام سلیم کہتی ہیں میرے شوہر نامدار، میں ایک سوال کرتی ہوں، صحیح جواب دیجیے گا۔ میں یہ سوال کرتی ہوں کہ اگر کسی سے کوئی چیز قرض لیا جائے اور وہ اپنا قرضہ واپس مانگے تو دے دینا چاہیے یا برا ماننا چاہیے؟ ابو طلحہ نے کہا کہ فوراً دے دینا چاہیے۔ تو کہا ہے میرے شوہر نامدار، بیٹا انتقال کر چکا ہے، بیٹے کی لاش گھر کے کونے میں رکھی ہوئی ہے، ڈھکی ہوئی ہے، جاؤ کفن دفن کا انتظام کرو۔ ابو ام سلیم کا اتنا کہنا تھا کہ ابو طلحہ غصے سے لال ہو گئے، اللہ کے رسول کے پاس پہنچے اور کہا پورا کارنامہ بتائے کہ اللہ کے رسول ام سلیم نے ایسا ایسا کیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ام سلیم نے کچھ غلط نہیں کیا ہے، ام سلیم نے جو کیا ہے بہت ٹھیک کیا، مجھے سب کچھ معلوم ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ام سلیم کے پیٹ سے جو اگلا لڑکا پیدا ہوگا اللہ تعالیٰ خیر و برکت عطا کرے گا۔ پھر اس کے بعد جو دوسرا لڑکا پیدا ہوا جس کا نام عبداللہ تھا، جب عبداللہ جوان ہوئے، بڑے ہوئے، شادی ہوئی تو ان کے 9 بیٹے ہوئے، اور 9 کے 9 بیٹے حافظ قرآن بنے، عالم قرآن بنے۔ میرے بھائیوں، یہ صبر کا نمونہ ام سلیم نے پیش کیا پوری دنیا کی عورتوں کے لیے۔ میری ماؤں اور بہنوں، میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ جو ہے سماج اور معاشرے میں تمہاری ضرورت ہے گھروں میں رہ کر کے، پردوں میں رہ کر کے۔ آج تو افسوس کی بات یہ ہے کہ آج بے حیائی ہمارے گھروں تک پہنچ گئی ہے، آج زناکاری بدکاری ہمارے گھر کے دروازے تک پہنچ گئی ہے۔ آج ہماری بیٹیاں کیا لباس پہن رہی ہیں، نہ ماں کو فکر ہے نہ باپ کو فکر ہے۔ میری ماؤں، سے امر بالمعروف والنہی عن المنکر کا فریضہ صرف مردوں کے لیے نہیں ہے، عورتوں کے لیے بھی ہے، اور جس طریقے سے مرد برائیوں کو دور کر رہا ہے، عورت کی بھی ذمہ داری ہے کہ گھر میں اپنے بچوں کی دیکھ بھال کرے۔ اماں عائشہ ایک مرتبہ اپنے بھائی کے یہاں گئی، ان کی ایک چھوٹی سی بھتیجی تھی، اس کے سر پہ ایک دوپٹہ تھا جو جالی دار، جسے ہمارے ہاں نیٹ کا دوپٹہ کہا جاتا ہے، ہلکا دوپٹہ تھا اس کے سر پہ۔ اماں عائشہ نے اس دوپٹے کو پھاڑ کر کے موٹی چادر اس کو بڑھا دی۔ تو آج ضرورت ہے، میں کہنا چاہوں گا اپنی بہنوں سے، میں کہنا چاہوں گا اپنی بیٹیوں سے کہ میری بہنوں اور بیٹیوں، تم شرم و حیا کا پاس و خیال رکھو، تم پردہ کرو کیونکہ تم کسی باپ کی غیرت ہو، تم پردہ کرو کیونکہ تم کسی بھائی کی عزت ہو، تم پردہ کرو کیونکہ تم کسی شوہر کی عزت شان و شوکت ہو، تم پردہ کرو کیونکہ پردہ شرم و حیا کا زیور ہے۔ اور میری ماں اور میری بیٹیوں، تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، تم دنیا کی تمام بیٹیوں سے، دنیا کی تمام لڑکیوں سے تم الگ ہو، تمہارے پاس ایمان کی دولت ہے، تم اسلام کی شہزادی ہو، تو اسلام کی حور پری ہو، تم دنیا کی عام بیٹیوں کی طرح نہیں ہو، اس لیے تم پردہ کرو۔ میں آخر میں بارگاہ رب العزت سے دعا ہوں کہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین ہمارے سماج و معاشرے میں جو برائیاں ہیں ان تمام برائیوں کو ختم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین ہماری بہن بیٹیوں کو بھی توفیق دے کہ جتنا ہو سکے وہ سماج و معاشرے سے جو بھی برائیاں ان کے سامنے سے گزریں ان برائیوں کو دور کرنے کی کوشش کریں۔ رب العالمین سے دعا، رب العالمین تو ہمارے عبادت گاہوں کو، تو ہمارے دینی اداروں کی حفاظت فرما، رب العالمین تو ہماری بہن بیٹیوں کی حفاظت فرما، رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کی حفاظت فرما۔ رب العالمین آج کا یہ پروگرام ہمارے جن نوجوانوں نے سجایا ہے، رچایا ہے، جن جن لوگوں نے اپنی قربانیاں دی ہیں، رب العالمین ان کی
کی اس ادنا کوشش کو تو قبول کر لے۔ رب العالمین ان کی ان قربانیوں کو ان کے لیے نجات کا ذریعہ بنا دے۔ آمین، تقبل یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔